बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पंजाब के अंदर फिर से आईनी बहरान का ख़तरा मंडलाने लग गया है। दरअसल में कौन कौन से ऐसे ट्रम्प कार्ड हैं जो इमरान खान के पास हैं और पीडीएम अभी किधर खड़ी है और उनके पास कौन कौन से ऑप्शन अभी मौजूद हैं। जो असम्बली का मामला इस वक्त आन पहुंचा है, क्या ऑप्शन है पीडीएम के पास और कानूनी पेचीदगियाँ क्या हैं, किस वजह से गवर्नर बेख्तियार हो चुका है और किस वजह से वज़ीर आला भी बिल्कुल इस वक्त बेख्तियार दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों एतराफ़ से बयानबाजी का सिलसिला जारी है। आपको मुकम्मल डिटेल में समझाएंगे इस वीडियो के अंदर, हमारे साथ बने रहिएगा। उसके अलावा 3-4 अहम खबरें हैं जिसमें से वज़ीर आला को निकालने का इख्तियार किसके पास है। इससे पहले 96 के अंदर एक इसी तरह का कुछ केस था, उसमें जो फैसला आया था उस फैसले के मुतालिक भी आपको बताएंगे कि अगर ये मामला अदालत में चला जाता है तो इसमें किस तरफ ये फैसला जा सकता है। और सबसे आखिर में आपके साथ डिस्कस करेंगे ऑडियो लीक का जो सिलसिला फिर से शुरू हो गया है उस मुतालिक। देखिए, पंजाब के अंदर जो इस वक्त एक मामला बना हुआ है, जो वज़ीर आला से कहा गया है कि आप एतमाद का वोट लें। एतमाद के वोट की ज़रूरत कब पड़ती है? जब गवर्नर को महसूस हो के जो वज़ीर आला है वो ऐवान में अपना एतमाद खो चुका है और उसके पास अक्सरियत नहीं है, तो गवर्नर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये इख्तियार देता है कि वो किसी भी वक्त वज़ीर आला से एतमाद के वोट का या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं उसका बोल सकता है। लेकिन इधर क्या मामला है कि पीटीआई वालों ने उसके कहने के बावजूद इजलास नहीं बुलाया। दरअसल में जब एक असम्बली कंटिन्यूसली चल रही हो, जो जैसा कि पंजाब असम्बली पिछले 3-4 माह से जारी हो सारी है, उसमें जब गवर्नर ने कह दिया वज़ीर आला को कि आप एतमाद का वोट लें, उसके साथ साथ इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन भी मूव कर दिया सूबाई असम्बली के अंदर। तो कानूनी पेचीदगी ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख्याल में कि एक इजलास जारी हो तो स्पेशल इजलास या जो गवर्नर है वो नए इजलास समन नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा किसी कराची जा रहा है और वो कराची पहुंच गया है और फिर उससे कॉल करके या कोई बंदा बोले कि आप कराची जाएं, वो बोलेगा भाई मैं पहले से कराची के अंदर मौजूद हूं तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है दोबारा कराची पहुंचने की। ये पॉइंट है तहरीक इंसाफ का। और दूसरी जानब जो मुस्लिम लीग नवाज़ का ख्याल है वो ये है कि कोई भी इजलास 3-4 माह तक जारी रहना और उस दौरान ये सारे का सारा ये खेल खेला जा रहा है। मुस्लिम लीग नवाज़ ये सोच रही है कि ताकि अदम एतमाद ना लाया जा सके और वज़ीर आला को अंदेशा है कि मेरे पास जो है अक्सरियत नहीं है, जिस वजह से इन्होंने इजलास को जो है अभी तक ख़त्म नहीं किया। बहरहाल ये मामला जाने अदालत के पास। 2-3 अहम बातें और मैं आपको बता दूं कि आज जब 4 बजे का वक्त दिया था गवर्नर की जानिब से, उस इजलास को नहीं बुलाया गया। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि हम वज़ीर आला हाउस को सील कर देंगे और गवर्नर को सारे इख्तियारात दे दिए जाएंगे, वज़ीर आला को जो है अपने ओहदे से हटा देगा और हटा सकता है, जिस पर बाद अज़ा एतजाज़ एहसन साहब ने बयान दिया। बड़े एक्सपर्ट हैं, कानूनी पेचीदगियाँ समझते हैं और वकील हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल इख्तियार नहीं है गवर्नर के पास कि वो वज़ीर आला को हटा सके। कॉन्स्टिट्यूशन या कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप वज़ीर आला को हटा दें गवर्नर, और वफाक भी ये हक नहीं रखता कि वो सूबों पर चढ़ाई कर सके या वो वज़ीर आला हाउस को बंद कर सके। और दूसरी जानब जो सबसे अहम गेम चल रही है वो ये कि आसिफ अली ज़रदारी ने लाहौर के अंदर डेरे डाल दिए हैं। आपको याद होगा जब इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुआ तो उस दौरान भी हमारे आसिफ ज़रदारी साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन भी हैं, वो लाहौर पहुंच गए थे और सारे के सारी बाजी घंटों के अंदर तब्दील होगी। कौन किधर जा रहा था और किधर आके, खैर वो लंबी कहानी है, उस साइड पे हम नहीं जाते। लेकिन आज फिर उन्होंने जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू कर दिया है। और मसरत जमशेद चीमा के मुताबिक कि उन्होंने कहा कि हमें धमकियाँ दी जा रही हैं मुख्तलिफ एतराफ़ से और हमें कहा जा रहा है कि आप कहीं महफूज मकाम पर आपको मुंतकिल कर दिया जाएगा, आपको डॉलरों की कमी नहीं होगी। इस तरह की मुख्तलिफ पेशकशें और ब्लैकमेलिंग जारी हो सारी है। अभी देखना ये होगा कि कौन बाजी ले जाता है। क्या गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब अपने जो कह रहे हैं क्या वो ऐसा कर पाएंगे, या वज़ीर आला के पास इख्तियार बाकी रहेगा
ایک اور پہ اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں پنجاب کے اندر، وہ یہ کہ چیف سیکرٹری تبدیل ہو چکا ہے۔ جو ہمارے سابقہ چیف سیکرٹری تھے ان کو ہٹا دیا گیا اور نیا چیف سیکرٹری تعینات کر دیا گیا ہے پنجاب کے اندر۔ یہ سارے کا سارا کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ تو چند گھنٹوں کے اندر آپ کو یہ ساری کی ساری رپورٹ مل جائے گی۔ لیکن ایک اور بی ایم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ گورنر راج کی دھمکی دی جا رہی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے کہ اگر ٹکراؤ کی صورت پیدا ہوگی پنجاب کے اندر کہ ہماری بات نہ مانے گی اور دونوں اطراف سے جب ٹکراؤ والا معاملہ آن پہنچے گا تو ہم گورنر راج کا بھی بول سکتے ہیں۔ لیکن ابھی تک آپ کو ایک بات بتاؤں کہ گورنر راج کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو جوائنٹ سیشن کال کرنا پڑتا ہے، پھر ادھر آپ کو ایک قرارداد پاس کروانی پڑتی ہے، لیکن معاملہ پھر صدر کے پاس جائے گا، پھر صدر بھی اس کے ساتھ کھیل سکتا ہے۔ تو یہ معاملہ آگے چلنا ہے، یہ سارے کا سارا جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوشش ہے کہ اس معاملے کو لٹکایا جائے کسی نہ کسی طرح۔ مجھے بھی ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ عمران خان اگر چاہ رہے تھے کہ اسمبلیوں کو توڑ دیا جائے تو پھر انہوں نے اس معاملے کو اتنا کیوں لٹکایا؟ انہوں نے جب توڑنی تھی اسمبلیاں تو جس وقت انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں جمعے کو توڑوں گا، توڑ دینی تھی۔ وزیر اعلیٰ ان کے پاس بیٹھے تھے، اسمبلی ان سے لیتے اور فارورڈ کر دیتے گورنر کو، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ بانڈا پھوٹے گا ان پر اور تگڑا ہو کر پھوٹے گا، آپ یقین نہیں کریں گے۔ سمجھ آ جانی ہے اگر کچھ بھی ادھر پی ڈی ایم کے حق میں چلا گیا تو عمران خان بھی پوری زندگی یاد رکھے گا۔ اب یہ جو سارا سنیریو ہے اس کے اندر ایک فیصلہ بھی ہے، میں آپ کو تھوڑا بہت سنا دیتا ہوں۔ 96 کے اندر اس وقت وٹو صاحب ایک تھے وزیر اعلیٰ، ان کے خلاف بھی اس طرح کا کچھ کام ہوا تھا تو ان کو ہٹا دیا گیا تھا اپنے عہدے سے، جیسے ابھی وزیر اعلیٰ کو ہٹانے کی بات کر رہے ہیں اپنا گورنر صاحب۔ تو ان کو جب ہٹایا گیا تو وہ عدالت چلے گئے، تو 12 مہینے کے بعد انہوں نے عدالت سے ان کو ریلیف ملا اور ان کو دوبارہ بحال کر دیا گیا اپنی اصل پوزیشن پر، وزارت اعلیٰ پر۔ تو ادھر بھی یہی رولنگ تھی۔ آج بھی چونکہ سپیکر نے رولنگ دی ہے کہ یہ جو بلایا اجلاس، گورنر نے اجلاس پر جو اجلاس بلایا ہے یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ اگر اس وقت مثال کے طور پر پنجاب کے جو چیف سیکرٹری ہیں، جو ادھر بیوروکریسی جو ہے وہ اگر حکم نہیں مانتی گورنر کا تو گورنر کے پاس آپشن ہے عدالت چلا جائے۔ اگر وہ وزیر اعلیٰ کا حکم نہیں مانتی تو پھر وزیر اعلیٰ کے پاس آپشن بھی ہے کہ وہ چلا جائے عدالت کے پاس۔ فواد چودھری نے بھی ایک بڑی اہم گفتگو کی آج، وہ یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ کا حکم نہیں مانا گیا یا کچھ اس طرح کا مس ایڈونچر کی کوشش کی گئی تو وزیر اعلیٰ کو حق حاصل ہے، صوبائی حکومتوں کو حق حاصل ہے کہ وہ فوج کو طلب کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جمعے کے دن کا کہا گیا عمران خان کی جانب سے تو پھر اسمبلیاں ٹوٹیں گی، تو سوال یہ کہ اب اسمبلیاں کب ٹوٹیں گی؟ جب نو کانفیڈنس موشن موو ہو گئے، اوپر سے یہ نیا جو کھیل شروع ہو گیا، تو اب اسمبلیاں کب ٹوٹیں گی؟ اسمبلیاں چونکہ پہلے جمعے کو ٹوٹنی تھی، اب چونکہ نو کانفیڈنس موشن موو ہو گئے جس میں زیادہ سے زیادہ 7 دن اور 3 دن میں بھی اگر سپیکر چاہیں تو معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر یہ معاملہ زیادہ طول نہیں پکڑ جاتا یہ گورنر والا اور وزیر اعلیٰ، دراصل میں اس وقت جو مین ایشو ہے وہ یہ کہ وزیر اعلیٰ ابھی سائڈ پر ہیں، ابھی جو مین کھیل چل رہا ہے وہ سپیکر جو سبطین خان ہیں اور گورنر بلیغ الرحمان صاحب، ان کے درمیان فائٹ چل رہی ہے۔ پہلے ان کا فیصلہ ہونا ہے، اس کے بعد اعتماد اور عدم اعتماد کا بھی فیصلہ سامنے آ جانا ہے کہ فیصلہ کس کے حق میں جاتا ہے۔ اب وزیر اعلیٰ کو نکالنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گورنر صاحب وزیر اعلیٰ کو ہٹا لیں گے، تو آیا کہ وزیر اعلیٰ کو وہ ہٹا سکتے ہیں یا نہیں ہٹا سکتے؟ 2 بیان ہیں مختلف، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک تو اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کو بالکل یہ اختیار نہیں اور نہ ہی گورنر کو اختیار ہے کہ وزیر اعلیٰ کو بغیر کسی وجہ کے ہٹا سکے۔ دوسری جانب احمد میر صاحب بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کو وہ ہٹا سکتے ہیں لیکن یہ معاملہ عدالت ضرور جائے گا۔ ابھی آئین کی تشریح کرنی ہوگی جب یہ معاملہ عدالت میں جائے گا کہ کیا گورنر کیا کر سکتے ہیں، گورنر کے پاس کون سے اسپیشل اختیار ہیں، وزیر اعلیٰ کے پاس آگے کون کون سے اختیار ہیں۔ کاف لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوئے آج کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے اور کس کو ووٹ کرنا ہے۔ کاف لیگ کی پارلیمانی پارٹی میں سارے کے سارے ان کے جو ممبر تھے 10 کے 10 ممبر پہنچ آئے۔ بٹی صاحب ان کے پارلیمانی پارٹی کے صدر ہیں، انہوں نے آج اتفاقیہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے وزیر اعلیٰ پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ سبطین خان جو سپیکر ہیں اور جو ڈپٹی سپیکر ہیں واسق قیوم صاحب، ان پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے اور ان کو ایک ڈائریکشن دینی ہوتی ہے صدر کی جانب سے جو پارلیمانی پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے، تو انہوں نے ایک واضح ڈائریکشن دے دی ہے کہ آپ نے اگر اعتماد کا دینا ہوا تو آپ نے جا کے وزیر اعلیٰ کو کاسٹ کرنا ہے ووٹ، اگر عدم اعتماد ہوئی تو آپ نے ووٹ
نہیں دینا ان کو جو اپوزیشن کے ہوں گے. تو اس طرح کی کچھ صورتحال ہے. یہ بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے چونکہ آصف زرداری صاحب بہت کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کاف لیگ کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے. نمبر گیم بھی بڑی دلچسپ ہے. 180 پی ٹی آئی کے پاس ہیں, 180 پی ڈی ایم کے پاس. 10 ووٹ جو کاف لیگ کے ہیں وہ بڑی اہمیت اختیار کر گئے اس وقت. وہ جس سائڈ پہ جائیں گے اونٹ نے اسی کروٹ بیٹھ جانا ہے, تو ان کے ووٹ کی بھی بڑی اہمیت ہے. اس کے علاوہ ناظرین اکرام, آڈیو لیک کا سلسلہ جو کافی عرصے بند ہو چکا تھا لیکن اس کے بعد پھر سے اس نے ایک نئی پروان چڑھا دی ہے. کون سی وہ ایسی شخصیتیں جن کی آڈیو لیک ہوئی ہے, جو میں ابھی نام تو نہیں لوں گا, جو میں نے آڈیو سنی ہے وہ دراصل میں آڈیو سننے کے قابل نہیں ہے. وہ آڈیو جس نے بھی لیک کی ہے بہت ہی غلط کیا ہے. کسی انسان کی نجی زندگی میں اس طرح انٹرفیئرنس کرنا یا اس کے ذاتی نجی معاملات کو اس طرح پبلک کرنا بالکل انتہائی نامناسب بات ہے. لیکن ہر ایک کی زبان پر مختلف سوال ہیں کہ آیا کہ دوسری سائڈ پہ جو فیمیل ہیں وہ کون ہیں, تو اس کی مختلف کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں. ہر طرف کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کہ, لیکن ابھی تک کوئی کنفرم نہیں ہو سکا کہ دوسری طرف جو خاتون ہیں جن کی آواز سنائی دے رہی ہے آڈیو کے اندر وہ کون ہے. ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا, کوئی سامنے نہیں آ سکا اس سلسلے میں. تو یہ بھی ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اب پتہ نہیں یہ جو لیک کر رہے آڈیوز کا مقصد کیا ہے, یہ سارے کا سارا کھیل کیوں کھیلا جا رہا ہے. یہی تھی آج کی ناظرین ہماری ویڈیو. جو چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.